السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور تمام فقہائے اعظام، صحابہ کرام، رسولان اعظام، ان تمام پر الحمدللہ اہل سنت کا معیار اور اہل سنت کے علماء کا وقار اور اہل سنت کے تمام لوگ ان پر قربان ہیں الحمدللہ۔ اور تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولان اعظام انبیاء کرام پر افضل اور فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انبیاء کے بعد بشر میں، تمام بشروں میں، چاہے وہ ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات حق ہے کہ نبیوں کے بعد صحابہ کرام کو فضیلت حاصل ہے، چاہے غوث، ولی، قطب ایک صحابہ کرام کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر ہوتا۔ بس بتانا یہ ہے کہ تمام علماء حق کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد فضیلت والے صحابہ کرام کی ذات ہے۔ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے صراط مستقیم، جس کو مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں نے مارک کیا ہے، یہ روایت لکھی ہوئی ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے عبارت؟ میں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیے۔ اگرچہ صحابی ہونے کے لحاظ سے باقی امت مصطفیہ علی محمد صلاۃ والسلام کے بنسبت صحابہ کبار میں سے ہر ایک کے لیے فضیلت ثابت ہے، لیکن ہدایت کے پھیلانے اور دین متین کو رواج دینے اور عند اللہ قرب کے مرتبوں پر کامیاب ہونے میں امت کے بعض بزرگوں کو بعض صحابہ پر بے شک افضلیت ثابت ہے، بے شک افضلیت ثابت ہے۔ یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہدایت کو پھیلانے میں امت محمدیہ کے جو بزرگ ہیں ان کو صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ کون ہے؟ وہابیوں کا سرغنہ اسماعیل دہلوی، جو وہابی آج ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں، تو ہم تو سب سے پہلے یہی مانتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ کرام سے کوئی بزرگ افضل ہے تو وہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، وہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد بشروں میں سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ کرام کی ذاتوں میں سے بھی ابو بکر صدیق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بعض بزرگان دین صحابہ کرام سے بھی افضل ہے وہ شخص کافر ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہابیوں کا سرغنہ مولوی اسماعیل دہلوی ہے، جس نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ صحابہ کرام سے بھی فضیلت والوں میں، فضیلت میں بزرگان دین کو فضیلت حاصل ہے صحابہ کرام سے زیادہ۔ تو اب ہنسنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں تو بزرگان دین کو مانتے نہیں، چاہے غوث و قطب ہو، کوئی بھی نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جب بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کو صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عبارت کی بنیاد پر وہ شخص کیا ہے؟ بالکل کافر ہے۔ اور صراط مستقیم جو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں یہ روایت ثابت ہے۔ تو قرآن و حدیث کا تو یہ مدعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا میں سب سے افضل ہیں، اور ان انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد صحابہ کرام کی ذات زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ سے بھی زیادہ فضیلت والے بزرگان دین کی ذات ہے تو وہ تو بالکل گڑھے میں گر گیا، وہ شخص کافر ہو گیا۔ تو اسی بنیاد پر ہم اگر مولوی اسماعیل دہلوی کو کافر کہتے ہیں تو ان وہابیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اس عبارت کی بنیاد پر اس کو کافر لکھے، ورنہ اپنے مسلک اور اپنے مذہب کو ثابت کرے اور یہ
بتائے کہ اس کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی کسی بزرگان دین فضیلت پا سکتے ہیں. نہیں، اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بزرگان دین میں چاہے غوث ہو، چاہے قطب ہو، چاہے افراد ہو، یا کوئی بھی بزرگان دین ہو، صحابہ کرام کے قدموں کے دھول کے برابر بھی ان کی ذات نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ عبارت بالکل کفریہ عبارت ہے، اس سے پرہیز کیا جائے اور ان کو دوسروں تک بھی پہنچا کر کے اس سے بچایا جائے.